دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، معجزہ حسن صوت کا، زمزمے صدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے کوئی نہیں تیری نظیر، روز ازل سے آج تک تابا ابد نہیں مسیل، کوئی تیرے سوا تیرا، دل میں اترتے حرف سے اے میرے شاہ شرق و غرب، نانے جبی غذا تیری، اے میرے بوریا نشین، سارا جہاں گدا تیرا، اے میرے بوریا نشین، سارا جہاں گدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، دل میں اترتے حرف سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، اور انگنت درود و سلام بحضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ-TV کی خصوصی ٹرانسمیشن محمد ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی میزبان مائلہ نصیر کے ساتھ۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دعوت تبلیغ۔ آج بھی ہم مزید اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں ان کا بھی تعارف کرواؤں گی، لیکن آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پروگرام کا آغاز سنا، اور جو پیش کر رہی تھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کی بہت پیاری ہر دل عزیز محترمہ سیدہ سعدیہ عزیر کاظمی صاحبہ۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں سعدیہ باجی؟ اور ناظرین، آج کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے، ARYQ-TV کا ایک عمدہ نام اور بہت پیارا کلام کرتی ہیں، بہت پیاری گفتگو فرماتی ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ عالمہ سیدہ سعدیہ سعید صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں سعدیہ باجی؟ اللہ کا شکر۔ سعدیہ باجی، میں آپ کی جانب آؤں گی اور آپ سے پوچھوں گی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ بیان فرمائیے گا کہ ایک مبلغ
اور دائی کے اندر کس قدر حوصلہ اور برداشت ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ عزم و استقلال کس طرح مضبوط ہونا چاہیے، اس پہ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہ زمین تھی نہ فضا تھی نہ آسماں روشن، ہوئے ظہور محمد سے دو جہاں روشن۔ کسی نبی کی ضرورت ہی اب نہیں باقی، کچھ اس قدر ہے ہدایت کا آسماں روشن۔ بہت خوبصورت انداز میں آغاز ہوا اور بہت خوبصورت ٹاپک کہ جس پر آج گفتگو کا موقع ملا۔ اللہ رب العزت ہم جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے اگر ہم اس کو دیکھیں، کیونکہ گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی اس پر گفتگو ہوئی اور ضرورت ہے اس امر کی کہ اس پر اور گفتگو کی جائے، تو دیکھیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے، آپ کا سوال تھا کہ کتنا حوصلہ اور برداشت ہونے چاہیے۔ اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں تو ایک دائی، ایک مبلغ کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ صبر زیادہ ضروری ہے، اس لیے کیونکہ جب ہم کسی مشن پر نکلتے ہیں، اور اگر ہم عزم استقلال کی بھی بات کریں تو ہمارے سامنے چند پوائنٹ آتے ہیں جسے ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں پہلی چیز آتی ہے آپ کا اخلاص، کہ آپ کا اخلاص خالص آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے، اور وہ نیت ہونی چاہیے کہ جس کام کے لیے بھی قدم بڑھ رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے روز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قاری قرآن بھی جائیں گے، شہداء بھی جائیں گے، اس کے علاوہ مبلغ بھی جائیں گے، دائی بھی جائیں گے، سارے، لیکن اگر ان کے اجر، ان کے سارے کام رب کی رضا کے لیے نہیں ہوں گے تو رب فرمائے گا کہ یہ سارے اعمال اکارت ہیں، اس لیے کہ تم نے دنیا میں لوگوں کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے ان سے واز کیا، تم دنیا میں شہید ہوئے کہ لوگ تمہیں شہید کہیں، تم نے دنیا میں لوگوں کو دیا اس لیے کہ لوگ تمہیں دینے والا کہیں، تو آج میرے پاس اجر نہیں ہے۔ تو اگر نیت خالص نہیں ہوگی تو عزم و استقلال برقرار نہیں رہے گا آپ کا، کہ آپ اس چیز کو اپنے چلا ہی نہیں سکتے۔ اور پھر جہاں تک یہ بات ہے کہ حوصلہ اور برداشت، دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ہم نے بارہا سنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب طائف کے میدان میں دعوت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے کیا حال کیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ ان کے لیے رحمت کی ہی دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں میں لوگ پیدا کرے گا جو اس دین کو قبول، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھیں حکمت کیا تھی کہ وہ 40 سال کا ایک ٹائم پیریڈ تھا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے صادق اور امین مانا، آپ کو بتایا، آپ کو لوگوں نے یہ جانا، آپ کو لوگوں کو آپ نے یہ بتایا کہ اللہ کا رسول اتنا حسین وہ رسول کے جن کی ابتدا اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے پہلے جنہیں پیدا فرمایا، اور اختتام آپ پر کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سیرت مبارکہ کے لوگ اس کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کے بعد ہے کہ جو علم ہم لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں اس علم پر عمل ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کو ویسے ہی بیٹھ کر کوئی نصیحت کر رہے ہیں اور اس بتائے جا رہے ہیں لیکن ہمارے اپنے اندر وہ عمل ہی موجود نہیں ہے تو وہ تو جب تک عمل نہیں ہوگا تو سامنے سننے والا بھی اس دلیل کے ساتھ آپ کو مانے گا ہی نہیں۔ اور پھر جو آپ کا علم ہے اس پر عمل کے ساتھ استقامت ضروری ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس پر ڈٹ جائیں۔ دیکھیے جب ہم اپنا ہر قدم اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے اٹھاتے ہیں تو پھر ہمیں مایوسی کا تو شکار ہی نہیں ہونا۔ تو حوصلہ اور برداشت میں یہ بات لازمی آتی ہے کہ آپ کو مایوس نہیں ہونا، اور بندہ کب مایوس نہیں ہوتا جب وہ ہر عمل رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ مایوسی کو ضرور سمیٹتا ہے کیونکہ اس کا یہ عمل ہوتا ہے کہ لوگ وہ ایکسپیکٹ تو لوگوں سے کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ایکسپیکٹیشن اگر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کی جائے تو وہ تو بدرجہ اولا بلکہ ہر حال میں ضروری ہے وہ چیز کہ رب کے علاوہ تو آپ کسی کو اس سے بھی ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے کیونکہ بندہ کسی بھی چیز کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ رب نے جس کے لیے جتنا اجر، دیکھیے نیکی کا درجہ 16 سے لے کے 766 ہے، اور جب نیت آپ کی خالص ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کا عمل سیم ہوتا ہے لیکن ان کے اجر میں فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق صرف آپ کی نیت کی وجہ سے آتا ہے کہ اگر نیت خالص ہوتی ہے تو وہ عمل اسی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک عمل کا کسی کو ثواب 16 درجے مل رہا ہے، کسی کو 116 مل رہا ہے، کسی کو 766 مل رہا ہے، کسی کو اس سے بھی زیادہ۔ اور پھر جو رب کی راہ میں نکلتا ہے تو رب کی راہ میں نکلنے والا ایسا ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ رب العزت روز قیامت اس کی وہ برداشت کو، اس میں سے جو اس کی تکلیفیں یا اس کے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا کرتا ہے کیونکہ وہ رب
رب کی بارگاہ سے اس اجر کو مانگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے رب کی رضا کے لیے، اور پھر اللہ رب العزت کسی کے بھی ایمان سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ عرضی پیش کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصائب انبیاء پر آئے، اور انبیاء کے بعد جو ان کے بعد تھے درجہ بدرجہ مقام چلا، تو جس کا جس حساب سے ایمان کا لیول ہوتا ہے اس کا درجہ اسی حساب سے مصائب کے طور پر بھی آتا ہے، کہ اللہ رب العزت جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے مشکلات میں گھیرتا ہے، اس کی مصیبتیں بڑھتی ہیں، تو وہ کتنا ثابت قدم رہتا ہے یہ پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب وہ راہ حق میں بڑھ رہا ہے تو وہ اجر کا طلبگار صرف رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھتا ہے اپنے اجر کو، کہ رب ہی دے گا، چاہے اسے کاٹا چبھے، چاہے اسے کوئی بھی تکلیف پہنچے۔ سعدیہ، آپ نے بتایا کہ جس طرح یعنی کہ جب ہم دعوت تبلیغ کے لیے نکلیں تو ہمارا انداز وہی ہونا چاہیے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ، تو اس آیت میں آپ اس کی تفسیر میں کیا بتائیں گی کہ آیت میں دعوت و تبلیغ کے کون کون سے بنیادی اصول بتائے گئے ہیں؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیے سورہ نحل کی آیت مبارکہ ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاؤ حکمت اور نصیحت کے ساتھ، تو یہ سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اور لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت تبلیغ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ جوگ تر جوگ اس دین میں داخل ہوتے گئے، اس دین میں آتے چلے گئے۔ اور پیچھے جیسے ابھی میں نے آغاز میں بھی بات کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حیات مبارکہ جو آپ پر نبوت سے پہلے کے 40 سال ہیں، کہ جس پر لوگوں نے آپ کو مانا، آپ کو صادق و امین مانا، اور پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی اور لوگ اس میں جوگ در جوگ داخل ہوتے گئے۔ دیکھیے حکمت کیا ہوتی ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، جب تک آپ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس پر استقامت اور اس کو دلیل کے ساتھ نہیں سمجھیں گے، آپ کو وہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ آپ سے آپ کا دین تقاضا کیا کر رہا ہے۔ تو جب بھی لوگوں کو بلائیں، دین کی دعوت دیں، تو اتنی خوبصورت حکمت اور نصیحت کے ساتھ دیں۔ آج کا جو ہمارا دور ہے اس میں ہمارے یہاں اگر ہم کسی کو نصیحت بھی کرتے ہیں تو ہم سمجھانے والے انداز میں نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل ہم کر رہے ہیں اور تم یہ صحیح نہیں کر رہے، جبکہ آپ کو اگر کسی کو کچھ سکھانا ہے، دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر کسی کو کوئی نصیحت فرماتے تھے یا دیگر چیزیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر مبارک خود مجسمہ حیات کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سیرت مبارکہ کے پہلو کو اٹھا کے دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے وہ عمل ہیں جو صحابہ کرام نے کیے، جو تابعین نے کیے، جو تبع تابعین نے کیے، ہم اس کو دیکھ کر فالو کرتے ہیں کہ ہر عمل تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ تو جب بھی ہم کسی کو نصیحت کریں، ایک عام مثال ہے کہ آپ جب کسی کو دیکھیں کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ ڈائریکٹ اس کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کوئی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو نمازی ہیں وہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ تم تو کسی وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے، کسی ایک وقت کی تو نماز۔ آپ وہ عمل ان کے سامنے کر کے دکھائیں، آپ کے عمل میں رب کی رضا اور خالصیت شامل ہوگی، اگلا شخص خود آپ کے پیچھے آئے گا۔ اور اگر آپ کے بولنے میں وہ مٹھاس نہیں ہے، آپ کے سمجھانے میں وہ مٹھاس نہیں ہے، اور یہ پیدا کیسے ہوگی؟ دیکھیے آپ کسی بھی عام فرد کو پکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس عمل کو کہہ رہا ہوں تو تم کر لو، جب تک آپ اس کے دل میں گھر نہیں کریں گے۔ اور دل میں گھر کرنے کے لیے ہمیں سیرت مبارکہ رہنمائی کرتی ہے کہ جب آپ نے کسی سے خوبصورت اور اخلاص کے ساتھ کلام کیا تو آپ نے اس کے دل میں گھر کر لیا، اور جب آپ نے اس کے دل میں گھر کیا تو آپ اس سے کوئی بھی بات کریں گے تو وہ کہے گا۔ امام علی مقام کا عمل تھا، انہوں نے ایک صحابی کو دیکھا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے یہ دیکھا کہ ان کے وضو کرنے میں تھوڑی سی مسٹیک تھی، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے وضو غلط کیا ہے، بلکہ آپ نے کہا اب ہم بھی کرتے ہیں، آپ بتائیے گا ہم نے وضو صحیح کیا ہے، یہ ایک عمل تھا۔ اور ہمیں اہل بیت بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، اور آج ہم اس چیز سے آ رہی ہیں، ہم اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس چیز پر غور نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اخلاص سے پیش آؤ، جو تمہیں علم دیا ہے اس پر عمل کرو اور عاجزی اختیار کرو تو وہ عمل بڑھتا چلا جائے گا، اس میں اللہ رب العزت تمہارے اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ لیکن ہم نے سیرت مبارکہ کی روشنی میں اسے دیکھنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ اگلا بھی کر لے۔ اور ایک خاص بات یہ کہ ہر ایک کے لیول پر بات کرنی چاہیے، بچہ ہے تو اس کا لیول، بڑا ہے تو اس کا لیول، بزرگ ہیں تو ان کے لیول پر بات کرنی چاہیے، سب ایک ذہنیت کے نہیں ہوتے ہیں۔ بالکل، اور بہت
عمدہ گفتگو آج کی رہی ماشاءاللہ. بہت شکریہ سعدیہ آپ کا. اور جس طرح سعدیہ نے بتایا ہمیں اور ہم نے کل کے ایپیسوڈ میں بھی سنا تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم جب بھی تبلیغ کا پیغام یعنی کہ ہم دعوت تبلیغ کے لیے جب نکلیں تو ہمارا جو انداز ہے وہ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم فریضے کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ. آخر میں چاہوں گی سعدیہ باجی آپ کی آواز میں کلام شامل کیا جائے. میری جانب سے فی امان اللہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وَالشَّمْسُ دُہَا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. پیارے نبی پر میں قربان جاؤں، دیارے نبی رش کے خلد بری ہے، میرے مصطفیٰ کا یہ ہے پاک مسکن، میرے مصطفیٰ کا